الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، خالقیت میں وحدانیت یا توحید در خالقیت کا عقیدہ، اب اس عقیدے کے تسلسل میں جو ایک اہم ڈسکشن، ایک امپورٹنٹ ایشو علم کلام کا، عقائد کا جو شروع ہوا ہے، وہ یہ کہ انسان فاعل مختار ہے، اپنے ارادے اور اختیار سے کاموں کو انجام دینے والا ہے. یعنی اس کا اپنا کردار اور نقش اور اپنا اثر ہے، اپنی قدرت ہے اس کی کچھ، جس سے وہ کاموں کو انجام دیتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہو اور یہ اعمال جو انجام پا رہے ہیں وہ سب اللہ ان سے انجام دلوا رہا ہو، اور ان کا اپنا کوئی بھی نقش و اثر اور کسی بھی قسم کی دخالت ان اعمال کے اندر انسان کی نہ ہو. ایسا نہیں. تو اب اگر ایسا ہو تو وہ فاعل مجبور کہلائے گا، اور اگر نہیں اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دینے والا ہو تو فاعل مختار کہلائے گا. یہ تو دونوں لفظ جو ہیں، دونوں اصطلاح روشن ہو گئی آپ کے لیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا، اشعری مسلک کا عقیدہ کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے اور مختار نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اب آج کل کے دور میں کیا ایک تو سوال سامعین کرام کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ کیا آج کل کے دور میں اگر یہ مسئلہ پیش کیا جائے اہل اسلام میں اور مسلمانوں کے درمیان، تو کیا کوئی بھی ذی شعور اور اہل عقل اور بصیرت رکھنے والا مسلمان کیا اس عقیدے کو قبول کرے گا کہ انسان کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو برا کام سرزد ہوتا ہے انسان سے، وہ اللہ کرنے والا ہے معاذ اللہ، اور وہ مخلوق خدا ہے فعل، اور یہ فاعل اور کام کے انجام دینے والے کا اس میں کوئی کردار نہیں، کوئی نقش و اثر نہیں ہے بالکل، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مخلوق خدا ہے، یہ اللہ انجام دلوا رہا ہے سارے کاموں کو انسانوں سے، ورنہ انسان کی کچھ حیثیت نہیں، کوئی نقش و اثر، کسی قسم کا کوئی کردار اس میں نہیں ہے انسان کا. کیا یہ نظریہ پریکٹیکلی، کیا کسی کا دل و دماغ اہل اسلام کا معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں، یا حتیٰ انسانی معاشرے میں جو اللہ پر اعتقاد رکھنے والے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، کیا وہ معاشرے اور ان معاشروں میں رہنے والے انسان کیا اس بات کو قبول کر لیں گے؟ کیا اس نظریے کو قبول کریں گے؟ یقیناً آپ سامعین کرام کا جواب نیگیٹو ہوگا، منفی میں ہوگا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی انسانوں کے نزدیک یہ بات واضح ہے، یعنی یہ انسان کا ذہن اور انسان کی عقل اور یہ انسان کا دل و دماغ بالکل بھی اس نظریے کو قبول نہیں کرتا، بلکہ یہ انسانوں کے لیے، اور فطرت بھی اس چیز کو دیکھتی ہے، لہٰذا انسان کی فطرت اور انسان کا ذہن، انسان کی عقل، انسان کا دل و دماغ، تمام انسانوں کا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہی کہتا ہے کہ یہ انسان خود عمل کو انجام دینے والے ہیں. یہ انسان کچھ پاور رکھتے ہیں، کچھ اتھارٹی رکھتے ہیں، یا اپنے پاور، اپنی انرجی سے، اپنی طاقت سے اس کو استعمال کرتے ہوئے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے پاور کو اپنے
اور پھر عمل کو انجام دیتے ہیں، اور یہ عمل ان کے ہیں، اور ان اعمال کے انجام دینے والے، مرتکب ہونے والے یہی انسان ہیں جو ان اعمال کو انجام دے رہے ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والے یہ ان انسانوں کی طرف منسوب ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی دلیل مکتب امامیہ کی اشعری مسلک کے مقابلے میں، کہ یہ اشعری مسلک کا نظریہ آج کے دور میں یہ اتنی واضح سی چیز ہو گئی ہے کہ تمام انسانوں کے نزدیک یہ بالکل ہی قابل قبول نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہی نہیں یہ اشعری مسلک کا نظریہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل واضح ہے، ذہن انسانی، عقل انسانی اس میں تھوڑا سا غور کرے، تأمل کرے، فکر کرے تو یہ بالکل آشکارا چیز ہے، واضح چیز ہے۔ دل و دماغ اسے قبول نہیں کرتا، اس اشعری مسلک کے اس نظریے اور اس عقیدے کو، کہ یہ انسان کچھ بھی نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اچھا برا، یہ سب، یہ افعال اعمال، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ان کو کروا رہا ہے انسانوں سے، اور اللہ ان کا انجام دینے والا ہے، انسان کا کوئی کردار اور نقش و اثر نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلی دلیل یہی کہ انسان کا ذہن، انسان کا دل و دماغ، انسان کی عقل اسے قبول کرنے کے لیے، وجدان بشر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنی واضح چیز ہے انسان کے لیے، بس ذہن انسانی اسے نہیں قبول کرے گا، اور فطرت اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اس عقیدے کو، اس نظریے کو۔ یہ سب سے بڑی اور بنیادی دلیل ہمارے پاس، یعنی اتنی واضح چیز ہو چکی ہے اور اتنی آشکارا ہے کہ اس بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب اشعری مسلک والے توحید در خالقیت کا عقیدہ پیش کرتے ہیں اور آیات قرآنی کو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، اور آیات کو پیش کرنے کے بعد عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ساری کی ساری بیان کرتی ہیں کہ خالقیت میں وحدانیت ہے، خالق تمام چیزوں کا وداؤٹ اینی ایکسیپشن، بغیر کسی استثناء کے سب کچھ مخلوق خدا ہے۔ تو انسان کے افعال و اعمال بھی تو یہ بھی تو اشیاء ہیں، تو یہ اشیاء اور یہ موجود، یہ اعمال اور یہ سب کچھ جو انسان انجام دے رہا ہے، افعال انسانی، یہ بھی مخلوقیت کے دائرے میں ہے، مخلوقیت کے دائرے سے خارج نہیں ہے، باہر نہیں نکلیں گے یہ، تو پھر ان کا خالق بھی خدا ہی ہوگا۔ اگر ہم یہ قبول نہ کریں تو یہ تضاد پیش آ جائے گا۔ لہٰذا اب یہ دلیل جو ہے، اس کا جواب ایک مطمئن کرنے والا، سیٹسفائی کرنے والا، ایک سیٹسفیکٹری آنسر اس کا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ یہ ظاہری طور پر جو آیتیں اشعری مسلک کے علماء بیان کرتے ہیں، انہوں نے تمام آیات قرآنی کو اکٹھے نہیں دیکھا ہے۔ اب اس کا آنسر دے رہے ہیں۔ ایک دلیل تو ہم نے دے دی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ انسانوں کی فطرت اسے ریجیکٹ کرتی ہے، اس نظریے کو قبول نہیں کرتی۔ واضح ہے اتنا کہ یہ نظریہ ٹھیک نظریہ نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس سے غلط ہونے پر اور اس نظریے کے قابل قبول نہ ہونے پر عقل بشر دلالت کرتی ہے، دل و دماغ انسان کا ریجیکٹ کر دیتا ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے یہ نظریہ۔ لیکن یہ بات جو اشعری مسلک کے اسکالرز کی طرف سے بیان ہوئی ہے، اس کا جواب اب ہم آنسر دیں گے، تاکہ جواب بھی واضح ہو جائے ان کے اس شبہے کا، کہ یہ شبہہ جو ان کے لیے پیش آیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انسان فاعل مختار ہو، اتنی واضح چیز کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا کہ انسان فاعل مختار ہے۔ سب انسان فطرتاً اور عقلاً، عقل کے لحاظ سے، فطرت کے لحاظ سے یہ سمجھتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں کہ انسان فاعل مختار ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے انسان کے فاعل مختار ہونے کی۔ لیکن پھر بھی اتنی واضح چیز کو انہوں نے کیوں قبول کرنے سے انکار کیا، اور یہ عقیدہ کیوں رکھا؟ یہ عجیب سی بات ہے جی، تاریخ مسلمین میں، تاریخ اسلام میں، کہ انہوں نے اس عقیدے کو اختیار کیا، یعنی فاعل مجبور ہونے کے عقیدے کو، اور کس بنیاد پر؟ یہ شبہہ جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اب اس کا آنسر کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے عزیزان؟ اب دیگر دلائل، سب سے بڑی دلیل تو
یہ بالکل واضح سا مسئلہ ہے، اور ان کا نظریہ انسانوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے ان کی بات۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ جواب ابھی پیش کریں گے آج کے پروگرام میں، اور دیگر دلائل انسان کے فاعل مختار ہونے پر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرامز میں اور دیگر پروگرامز جو ہوں گے وہاں ہم تسلسل میں جو دلائل ہیں وہ بیان کریں گے انسان کے فاعل مختار ہونے پر۔ لیکن آج یہ جو شبہ ہے جو پیش آ گیا ہے ان کے اسکالرس کو تاریخ میں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس عقیدے کو بیان کیا، اس عقیدے کو پیش کیا، اور وہ اپنے زمانے میں وہ علماء، وہ اسکالرز اشعری مسلک کے معتقد تھے، اہل تسنن میں سے یہ اشعری مسلک، لہٰذا وہ آج کوئی بھی کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ آج اہل تشیع ہوں، اہل تسنن ہوں، جو بھی مکاتب فکر ہوں، ان کے نزدیک اور تمام انسانوں کے نزدیک یہ نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ہی واضح بات ہے کہ انسان، ہم جب دیکھتے ہیں تو یہ واضح سی بات ہے، ذہن ہمارا، عقل ہماری، فطرتاً ہم اس کو ادراک کرتے دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے ارادے سے اور اپنے اختیار سے کچھ پاور اور اتھارٹی رکھتا ہے، اس پاور سے، اس انرجی سے، اس اتھارٹی سے اس کو یوٹیلائز کر کے، یوز کر کے انسان اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اب وہ اچھے اعمال ہوں، برے اعمال ہوں، انسان ان کو انجام دینے والا ہے۔ اب جواب عزیزان گرامی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انسان فاعل مختار ہو، اگر یہ عقیدہ رکھیں تو پھر یہ توحید در خالقیت کے ساتھ ٹکراؤ ہے، کنٹراڈکشن ہے۔ اس کا جواب یہ ہے عزیزان گرامی کہ انہوں نے تمام آیات قرآنی کی طرف توجہ نہیں کی۔ انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، اور اسی قسم کی دیگر آیات الہیہ، آیات کریمہ قرآن کی، جن میں سے 2-3 نمونے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے توحید در خالقیت کی بحث میں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر آیات کیا ہیں، اور پھر ان دونوں کو ملا کر دیکھیں کہ صحیح اور کریکٹ کنکلوژن کیا ہے، صحیح نتیجہ کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ فقط یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ دیکھیے، یعنی تمام وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو قبول کیا، اللہ کو مانا، اللہ پر ایمان لائے، انہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، ان کی آزمائش کی جائے گی۔ اور ہمیشہ اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ نے جو پیدا کی ہے کائنات اور انسانوں کو خلق کیا ہے، تو وہاں فلسفہ یہی ہے کہ امتحان اور آزمائش ہو انسان کی۔ لہذا وہاں آگے تسلسل میں یہی بیان ہوا، اور ہم نے یقیناً ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے سبھی کو آزمایا ہے، تاکہ اللہ جو ہے اس کے نزدیک وہ لوگ جو سچے ہیں دعوی ایمان میں، وہ ان لوگوں سے الگ ہو جائیں جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ لہٰذا سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دینے کے لیے اور الگ الگ واضح بتلا دینے کے لیے عزیزان گرامی، اور وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، اس کے لیے اللہ نے یہ امتحان کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا اور آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ لہٰذا یہ حیات دنیاوی، یہ دنیاوی اور مادی حیات، اس دنیا میں جو انسان کو زندگی ملی ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ انسان کو آزمایا جائے کہ وہ کیا کرتا ہے، کیسے کاموں کو انجام دینے والا ہے، اچھے کاموں کو یا برے کاموں کو۔ وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے انسان، امتحان ہے انسان کا کہ انسان کیا کرتا ہے،
انسان کا ایگزام ہو اور ایگزامینیشن ہو اور انسان کو پرکھا جائے اور آزمایا جائے اور دیکھا جائے تاکہ الگ الگ ہو جائیں، آشکار ہو جائے سب کے سامنے کہ وہ کون ہیں جو سچے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے والے، وہ کون ہیں جنہوں نے برے راستے کو اختیار کیا اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے، برے کاموں کو انجام دینے والے ہوئے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب انسان کو ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا، اچھے اور برے راستے کو واضح کر دیا انسان کے لیے۔ اب دیکھنا یہ کہ انسان چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بنے، چاہے تو اطاعت کرنے والوں میں شمار ہو جائے اور چاہے تو نافرمانی کرنے والوں اور جھٹلانے والوں میں اپنے کو شامل کر دے۔ لہٰذا یہ آزمائش ہے انسان کی۔ اللہ نے راستہ دکھایا، آپ انسان کو آزمایا، راستہ دکھا کر کے دیکھیں، عقل و شعور کی نعمت عطا کی اور راستے کو بھی بتلا دیا، راستہ بھی واضح کر دیا انسانوں کے لیے کہ اچھا راستہ برا راستہ کیا ہے، سبیل اللہ کیا ہے اور سبیل الشیطان کیا ہے، اللہ کی سبیل اور اللہ کا راستہ کیا ہے جو نجات کا اور کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جو شیاطین کا ہے اور گمراہوں کا راستہ ہے اور تباہی و ہلاکت کی سبیل ہے، وہ بھی انسانوں کے لیے بیان کر دی اور عقل و شعور کی نعمت دی کہ اب دیکھیں انسان کو آزمایا جائے، انسان سے امتحان لیا جائے کہ انسان کیا کرتا ہے، نیک بنتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے یا نہیں، انسان برے اعمال کرنے لگتا ہے، برائیوں کو انجام دینے والا بن جاتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہ آیتیں اور اس طرف سے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیات کیا کہتی ہیں؟ یہ آیات کہتی ہیں کہ انسان کو آزمایا گیا ہے کہ انسان خود کیا کرتا ہے، لہذا اچھا کرتا ہے تو خود انسان اچھا کرنے والا ہے، اور برائیوں کو انجام دیتا ہے تو خود انسان ان برے کاموں کو انجام دینے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیتیں اور یہ آیتیں، اب اشاعرہ کے اسکالرز جو تھے ان کو شبہ کیا ہوا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا، اور سلسلے گفتگو کو انشاءاللہ یہیں سے ہم آگے لے کے بڑھیں گے، اور یہ آنسر جو ہم دے رہے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو، دونوں قسم کے آیتوں کو ملا کر دیکھنا ہے کہ کریکٹ کنکلوژن کیا ہے۔ یہ کنکلوژن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا۔